بولو نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور جو کریں ان کے یہاں کھانے مت جانا، بتا کے جا رہا ہوں۔ اگر مولوی تمہیں کوئی ایسا مل جائے نا جنت دے دے، جنت مولوی کے باپ کی نہیں ہے، جنت خدا پاک کی ہے۔ لڑکا لوگ کی زیادہ یہاں شادی وہاں سے وہابی کی لڑکی سے شادی کرتے ہیں، لڑکا ہے زیادہ۔ یہ کیا سوچتے ہیں کہ بھئی اب لے لی تو کوئی بات نہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ ایک بات سن لو خان، میں تمہیں بتاؤں، تمہاری عمریں مجھ سے زیادہ ہوگی، تجربہ ہوگا۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دیوبندیوں میں لڑکی دینی نہیں چاہیے، لینے میں کوئی حرج نہیں۔ سنو، دیتے ہو تو ایک ہی جاتی ہے، لیتے ہو تو پورا گھر چلا جاتا ہے۔ ہم نے گھر دیکھے، ایک آئی ہے پورے گھر کے گھر اس نے بگاڑ دیا، گھر کے گھر۔ کوئی یہ نہ سوچے لینے میں حرج نہیں، دینے میں ایک جاتی ہے، لینے میں گھر چلا جاتا ہے۔ یہ کان کھول کے سن لینا۔ اور بھائی اس سے رشتے کیسے؟ جس نے نبی کی ماں کی قبر کھود کے آگ لگائی۔ کون ہے نبی کی امی جانتے ہو؟ کائنات میں کوئی سیدہ آمنہ جیسی نصیب والی خاتون ہے ہی نہیں۔ آخری بات کہہ دی میں، ہے ہی نہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے استقبال میں حوا بھی آئی، ہاجرہ بھی آئی، مریم بھی آئی۔ اللہ اکبر، یہ وہ خاتون ہیں، ان کی قبر کھود کے آ گیا۔ تو مجھے بتا دو، غور کریں ہم اس ماں کو کتنا احترام دیتے ہیں جس ماں کی گود میں حسین ڈھلے، کیونکہ انہوں نے حسین کو جنم دیا، انہوں نے حسن کو جنم دیا۔ سوچو اگر حسنین کی امی اتنی پیاری ہیں تو پھر مصطفیٰ کی امی کتنی پیاری ہیں۔ خود سوچو نا، لوگوں کو فخر ہوتا ہے کیا بھئی اعلیٰ حضرت کا بیٹا آیا ہے تو کتنی لمبی بھیڑ لگا لے، ہاتھ چمبا دو، پیر پکڑوا لو ان کے ہیں۔ اگر موقع مل جائے نا تو ایک اقبال نوچ کے لے جائے برکت کے واسطے، اعلیٰ حضرت کا بیٹا ہے۔ اور عشق ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اگر اعلیٰ حضرت کا بیٹا اتنا پیارا ہے پھر نبی کی امی کتنی پیاری ہونی چاہیے۔ خود فیصلے کرو۔ انہوں نبی کی امی کی قبر میں آگ لگائی۔ جانتے ہو کیا شان ہے نبی کی امی کی؟ آؤ تمہیں بتاتا چلو۔ ادھر مکے میں حضرت عبداللہ جنم لے رہے ہیں، مدینہ شریف میں نبی کی امی سیدہ آمنہ جنم لے رہی ہیں۔ نہ نبی کی امی کا جواب نہ نبی کے والد کا جواب ہے۔ قسم خدا کی یہ شرافت کا پہاڑ ہے، وہ عفت و پاکیزگی کا دریا ہے، دونوں کا جواب نہیں ہے۔ ادھر بچپن حضرت عبداللہ کا ہے، ادھر بچپن سیدہ آمنہ کا ہے۔ کون ہے آمنہ؟ آؤ تمہیں بتاتا چلوں۔ اللہ اکبر، یہ وہ دور تھا جب بیٹیوں کو قتل کیا جاتا تھا، یہ وہ دور تھا جب بیٹیوں کو مارنے پر باپ فخر محسوس کیا کرتا تھا، یہ وہ دور تھا جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر کے باپ کے ماتھے پر پسینہ تک نہیں آتا تھا۔ اس دور میں سیدہ آمنہ جنم لے رہی ہے۔ اسی دور میں اس سے پہلے خاتون جنم لیتی ہے جس کا نام سودا بنت زہرا ہے۔ جب اس بچی نے جنم لیا ہے وہ اتنی کالی تھی، اتنی کالی تھی تو اس کا نام ہی سودا رکھا گیا۔ آنکھیں نیلی رنگ کالا تھا۔ جب پیدا ہوئی تو آ کر کے خادم نے کہا خدا نے آپ کے گھر میں بیٹی دی ہے۔ باپ نے اتنا سنا، کہتا جب لوگ گوری بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہیں تو میں کالی کا چہرہ کیوں دیکھوں، جاؤ جا کر کے اسے قتل کر دو۔ جیسی اتنا باپ نے خادم کو حکم دیا جاؤ جا کر کے بچی کو دفن کرو۔ جیسی وہ سودا بنت زہرا کو جنگل میں لے کر کے آیا، دفن کرنا چاہتا تھا، آواز آتی ہے ظالم اسے قتل نہ کر۔ جیسی اتنی آواز آئی ہے اس نے دائیں بائیں دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، سوچا شاید وہم ہوگا، پھر مٹی ڈالنا چاہیے، پھر آواز آئی اسے قتل نہ کر۔ اس نے پھر ہاتھ روکا، تیسری بار پھر مٹی ڈالنی چاہیے، آواز آتی ہے اگر تم نہیں پال سکتے تو چھوڑ کے چلے جاؤ، ہم خود اس کو پال لیں گے۔ جیسی اتنی آواز آتی ہے اس نے سوچا شاید بچی شان والی ہے اس لیے اس کو بچایا جا رہا ہے۔ لیکن نوکر بچی کو لے کے گیا، اپنے گھر پرورش کرتا رہا۔ جب بچی پلی ہے بڑی ہے، اس بچی کو توریت زبور انجیل کا اتنا علم دیا گیا، اتنا علم دیا گیا کہ اپنے وقت کی سب سے بڑی نجومی بنی۔ یہ ہتھیلی دیکھ کر کے بتا دیتی تھی کہ کس کے نصیب میں کیا لکھا ہے، کس کے مقدر میں کیا لکھا ہے۔ ایک دن جب یہ مدینہ شریف آنے لگی، نبی کی امی کے بچپن کا زمانہ ہے، اعلان ہوا مدینے میں لوگوں سودا بنت زہرا آ رہی ہے، جسے اپنا نصیب پوچھنا ہے ہتھیلی دکھا کر کے اپنا نصیب کا پتہ لگا لے۔ لائن لگ گئی، بچے بڑے جوانوں کی سب آ کر کے لائن میں لگ جاتے ہیں۔
सौदा बिन्ते ज़हरा आई है, हथेली देखती है, बता देती तेरे नसीब में ये है, तेरे नसीब में ये है। जब सबकी हथेली सौदा बिन्ते ज़हरा देख चुकी है, दूर नबी की अम्मी खड़ी है, उम्र शरीफ 6 या 7 साल है। किसी ने कहा था आमिना तू भी अपनी हथेली दिखा दे, देखे तेरे नसीब में क्या लिखा है। लेकिन आमिना आई है, आकर के अपना हाथ दिखाया है। सौदा बिन्ते ज़हरा ने जैसे हथेली सैयद आमिना की देखी है, कभी माथा देख रही है, कभी हथेली देख रही है, कभी आंखा देख रही है, कभी हाथ की लकीरें देख रही है। लोगों ने कहा बता तो सही, सबकी लकीरें तूने देख करके 1 मिनट में फैसला कर दिया, आखिर इस बच्ची में ऐसा क्या है जो तू नहीं बता रही है। उसने कहा था लोगों आदि नज़ीरा नज़ीरा, या तो ये बच्ची खुद नबी बनेगी या किसी नबी की माँ बन के दुनिया में तशरीफ। अल्लाह को अकबर, ये नबी की अम्मी की शान है, और जिनकी आमद से पहले जिनके चर्चे हो रहे थे। अब बता तो सकी उस नबी की माँ की कब्र को आग लगाया। सोचो जो नबी की माँ का नहीं हुआ वो हमारा नहीं हो सकता, वो हमारा नहीं हो सकता। इसलिए जन्नत में जाना चाहते हो तो हुजूर से वफा करो, हुजूर से मोहब्बत करो। और हुजूर से मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि खाली कलमा पड़े घूमे रहो और जो मंदिरों में दावतें खाते हो। एक दिन के खाने से पेट मोटे नहीं हो जाते। वो क्या था, किसी जंगल में आग लगी ना, आग जंगल में, तो बड़े बड़े जानवर थे ना, सब भाग रहे थे। एक छोटी सी चिड़िया थी, वो जाके ना चोंच में पानी लाती और जंगल में डालती। किसी जानवर ने कहा तो ये क्या कर रही है, तू भी भाग ले, अपनी जान बचा ले। उसने कहा कि भाग जाओ, मैं नहीं भागूंगा। कहा तुझे क्या लगता है ये तेरे पानी से आग बुझ जाएगी? उसने कहा आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन कल जब मौलवी तारीख लिखेगा और इस जंगल की कहानी लिखी जाएगी तो तुम्हारा नाम भागने वालों में आएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा। हाँ, कम से कम ये कोशिश करो कि हुजूर से प्यार करें, हुजूर से मोहब्बत करें, हुजूर से वफा करें। हम उसी से रिश्ता रखेंगे जो हुजूर का होगा। और सुनो कान खोल के, यही 12वीं शरीफ का पैगाम है, हुजूर की विलादत है। एक बात बताओ, जितना नबी हमारा है उतना ही ख्वाबियों का है, उतना ही कायनात का है, सबके लिए बराबर है ना। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा। लेकिन बताओ, कलमा हम भी पढ़ते हैं, कलमा वो भी पढ़ते हैं, फिर उनके कलेजे क्यों फटते हैं मिलाद मनाने? कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है? सुने, हरारत फरमाते हैं और तुम पर मेरे आका की आयत नज़ीर। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान है। बेटी बचाई एहसान नहीं मानते मत मानो, माँ बचाई एहसान नहीं मानते मत मानो, बहन बचाई एहसान नहीं मानते मत मानो। कम से कम इतना तो मानो कि कलमा हुजूर ने पढ़ाया है। अगर हुजूर ने कलमा पढ़ाया है तो फिर उनकी विलादत की खुशी क्यों नहीं मना रहे? तो सुने, हुजूर की विलादत की खुशी वो मनाएगा जो जन्नती होगा। एक सुन्नी का इंतकाल हुआ ना, सुन्नी का इंतकाल हुआ तो लोगों ने उससे बाद में ख्वाब में देखा, उससे पूछा बता कैसी गुजरी? उसने कहा बख्शा गया। कहा कैसे? कहा हुजूर कब्र में आए थे, मुझसे पूछे बता क्या करके आया है? कहने लगा हुजूर पूरी जिंदगी आपसे प्यार करके आया। फरमाया फिर हिसाब ही देने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं तो जन्नती हो गया। इसलिए हुजूर से प्यार करें, वफा करें हुजूर से। ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं जिनको हुजूर से चिढ़े या जो हुजूर की विलादत की खुशी में शरीक करें। ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। हमारा तो वो कहलाएगा जो हुजूर का कहलाएगा। ये कोशिश करो, हमारा वो कहलाएगा जो हुजूर का कहलाएगा, जो हुजूर का नहीं वो हमारा, वो हमारा। सारे बोले वो हमारा नहीं। ये हुरमाबाद की जमीन है और उम्मीद करूंगा इंशाअल्लाह आप इस बात पे पाबंद रहेंगे इंशाअल्लाह। डर रहे हो क्या? एक दूसरे का मुंह देख लेना जरा, कितने जलसे में आए थे और फिर दावत खा रहे हैं। हाँ, ये जो है ना आजाद भाई, इन चावलों ने बड़ी कौमें लड़ा दी। एक प्लेट के चक्कर में खानदान ने खानदान का गला काटा। झगड़ा हमारा दाल चावल का नहीं है,
झगड़ा हमारा हुजूर की मोहब्बत का है, अगर तुम हुजूर के नहीं तो हमारे नहीं, वरना कसम खुदा की सुनो, जो हुजूर का हो जाता है वही जन्नत होता है, वही जन्नत होता है। तो कोशिश तो करके देखा। तुम कहते हो ना हमने बेटी से नहीं दे दी पैसे वाला, हुजूर ने बेटी दे दी तो पैसे वाला नहीं देता। कायनात में कोई आमिना हजरत फातिमा ज़हरा जैसी बेटी दिखा सकते है? कोई बेटी फातिमा ज़हरा जैसी नहीं है ना। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा और सैयदा आमिना, आप गौर तो करें, नबी के वालिद का जब निकाह हुआ क्या लिया था चेहरे से? पैसे वाला देखा था? दौलत वाला देखा था? नहीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब गए थे ना, आपने कहा था अपनी बेटी दे करके मेरी आरज़ू पूरी कर दो। किस प्यार से बेटी का रिश्ता मांगा, आज किस प्यार से रिश्ते मांगे जाते हैं। पूछ सकता हूँ, वो उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, आला रंग का दामन नहीं छोड़ेंगे, बिरयानी नहीं छोड़ेंगे, जर्दा नहीं छोड़ेंगे, हलवा नहीं छोड़ेंगे, ये सारे नारे बराबर लग रहे हैं, लेकिन किसी की इज्जत भी नहीं छोड़ेंगे। ये अमल है हमारे। आज कोई गरीब कह लेना मेरी बेटी का रिश्ता करा दो, तो लोग क्या करते हैं कि हाँ ठीक है कराते हैं। 8 दिन बाद आना, तो 8 दिन बाद भाई कोई बात की नहीं, अभी मुझे टाइम नहीं मिला। बेटी का बाप था, फिर 8 दिन बाद गए, फिर कहते नहीं अभी टाइम नहीं मिला। 15 दिन एक बाप को तोड़ाया जाता है। उसके बाद जब हाँ होती है ना तो कहते हैं अब देखने आएंगे, रस्में देखो, रस्में हमारी, अब देखने आएंगे। लूट पड़ी है, लूट ले खा ले, तेरे बाप ने देख रख दिया ना, अब देखने आएंगे, नाक तक खा के जाएंगे, तेरे बाप की जागीर है। आते 10 लोग भर के आ रहे लड़की देखने के लिए। वो यार उस बाप से पूछ जिसने बेटी दिखाई है, कितनी मुश्किल से बेटियां पलती हैं, पूछना ये बाप से जाके, तुझे क्या पता, तुझे तो हराम की दौलत मिल गई, लूटने चलाया। सैयदा आमिना जवान हुई ना, हजरत वहाब बिन मुनब्बा बैठे और हजरत आमिना देखी, देख के बेटी को रोने लग गए। जब देख के बेटी को रोए ना, हजरत नबी की नानी ने सवाल किया, मेरे सरताज क्यों रोए? कहने लगे बेटी जवान हो गई है, इस ख्याल ने रुलाया है, बेटी इतनी पारसा है, बेटा कितना पारसा चाहता है, कहां से लाऊंगा ऐसा बेटा? बाप जब भी रोता है ना, बेटी पे देख के रो देता है। लेकिन हमारी कौम जिसके घर में बेटे पैदा हो गए, उन्होंने सोच लिया मैंने 7 शिकारी कुत्ते पाए, जाऊंगा नोच के खाऊंगा। रिश्ते देखे जा रहे बेटियों के, 10 लोग आ रहे हैं, और मुझे पता तो सही जब 10 लोग आ रहे हैं उनके खाने का खर्चा कितना होता होगा? कम से कम 10,000 खर्च होता है। एक गरीब कहाँ से 10,000 लाता है? कभी सोचा हमने? हम तो बारात ले जाके बैठ जाते हैं, 10 लोग जाके बैठते हैं, बेटी देखने आए हैं। उस बाप से इसने 3 जगह से कर्जा लेकर के 10 लोगों के खाने का इंतजाम किया है। कैसे 10 लोगों के खाने का इंतजाम उस बाप ने किया है? कभी सोच तो सही। अल्लाह अकबर, हमारे समाज कितना सपाक है, जाकर के बैठ जाते हैं और ऐसे हक जता के बैठते हैं दस्तरखान पे जैसे कि कमा के रख के गए थे। अब देख रहे हैं क्या क्या नाश्ते में है, अगर कमी रह गई तो फिर उस पर टिप्पणी की जाएगी, उस पर जाकर के आवाज उठाएगी, तुम्हारे नाश्ते में ये क्यों नहीं था, तुम्हारे खाने में ये क्यों नहीं था, तुम तेरे बाप की कमाई हुई दौलत रखी थी जो किनके तेरे हिसाब से नाश्ते लगाए जाते, पेट भर के खा लेते हैं। उसके बाद कहते हैं बेटी दिखाई जाए, बेटी को तमाशा बना दिया बेगैरतों ने, फिर बेटी को बाजार की तरह ला के बैठाया जाता है, दुनिया देख रही है। और यार जिसका निकाह होने वाला है, शरीयत उसे इजाजत देती है कि वो जाकर के बेटी को देखे, लेकिन वो भी ऐसे देखे कि खुद बेटी को खबर ना हो कि मुझे देखा गया है। और वो कहता है कि नहीं, मेरा चचेरा भाई देखेगा, मेरा खालाजाद भाई देखेगा, मेरा कजिन देखेगा, मेरा दोस्त देखेगा। अगर इसने हाँ कर दी तो हाँ है, और बेगैरत बता तो सही, जब तेरे घर में रहेगी, जब तेरे यार के घर में रहेगी, जब तेरी बीवी बनेगी, जब तेरे भाई की बीवी बनेगी, कहता दोस्त हाँ कहेगा तब हाँ होगी। और तुम कितना बेगैरत हो गया है, अपने से पहले अपने यारों को चेहरे दिखा रहा है। इस्लाम ये इजाजत नहीं देता है बेटियों को तमाशा बनाओ, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। और सुन तो सही, अगर तू अपनी बेटी का तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकता तो तुझे किसने हक दे दिया है कि तू दूसरे की बेटी को तमाशा बनाए? अगर तुम आज किसी की बेटी को तमाशा बनाओगे तो उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक दुनिया में तेरी बेटी का तमाशा नहीं बन जाएगा। इसलिए सोच समझ के रिश्ते करो और किसी के घर पे बोझ बन के ना जाओ। जाके बैठ जाती, फिर बेटी सामने आती है और पूछना फिर बेटी के दिल पे क्या गुजर रही है। वो तो बेटी है, अगर लड़के को देखने आ जाए ना 6 बार शीशे पे आके खड़ा होता है।
جو گرپ کبھی نہ لگائی وہ بھی لپیٹ گئی، کہیں ریجیکٹ نہ ہو جاؤ۔ تو لڑکا ہے، ایک بار ریجیکٹ ہو گیا، پھر کوئی اور ملے گی، پھر کوئی اور ملے گی، پھر کوئی اور ملے گی۔ لیکن بیٹیوں کی زندگی بڑی نازک ہوتی ہے، بڑی نازک ہوتی ہے۔ طلاق تو بڑی بات ہے، اگر رشتے ہو کے چھٹ جائیں نا تو پھر بیٹیوں کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، خدا کے واسطے کسی کی بیٹی کو تماشا نہ بنا۔ اور یہ نوجوان قوم میرے سامنے ہے، اللہ معاف کرے، یہ تم بھی یاد رکھ لو، سسرال کے دینے سے کبھی بھلے نہیں ہوتے، بھلا تب ہوتا ہے جب خدا دیتا ہے، جب خدا دیتا ہے، جب بھی مانگنا رب سے مانگنا۔ لوگوں، ہماری بری بات یہ ہے کہ ہم نے خدا سے مانگنا چھوڑ دیا، ہم نے خدا سے مانگنا چھوڑ دیا، ہم سسرال والوں سے مانگنے لگ گئے، ہم سسر سے مانگنے لگ گئے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ سنتا ہی نہیں، میں کہتا ہوں تم نے کبھی مانگا ہی نہیں، کبھی نہیں مانگا۔ بغداد میں نا ایک قتل ہو گیا، اس قتل کے الزام میں نا 20 لوگ گرفتار کیے گئے اندازے سے، 20 لوگ۔ جب 20 لوگ گرفتار کیے گئے نا تو ایک اس میں پردیسی تھا جو کسی کام سے شہر میں آیا تھا، اس کو بھی اٹھا لیا گیا۔ ہارون رشید کا دور تھا، جب اس کو بھی اٹھا لیا گیا نا تو 19 لوگ شہر کے تھے، کسی کا کوئی آیا اپنا، کسی کا جانے والا، کسی کا پہچان والا، کسی کا خاندان والا، سب چھٹا چھٹا کے انوں کو لے گئے۔ یہ جو پردیسی تھا یہ رہ گیا، رات کو جیل کے اندر تھا۔ اس نے رو کے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، کہنے لگا یا اللہ تو خوب جانتا ہے قتل میں نے نہیں کیا ہے، میں بے قصور ہوں، اور میرے ساتھ بھی 20 لوگ ہو رہے تھے، ہو سکتا ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا رشتہ دار آیا چھڑا کے لے گیا، کسی کا اپنا آیا چھڑا کے لے گیا، کسی کا سفارشی آیا چھڑا کے لے گیا، کسی کا ضمانتی چھڑا کے لے گیا۔ کہنے لگا یا اللہ میں تو پردیسی ہوں، میرا تو اس شہر میں کوئی ہے ہی نہیں، میرا ضمانتی بھی تو ہے، میرا سفارشی بھی تو ہے، یا اللہ میرا جاننے والا بھی تو ہے، میرے پہچاننے والا بھی تو ہے، میری بے گناہی کا گواہ بھی تو ہے۔ اے اللہ میں کسے بلاؤں، میں کسے آواز دوں، میرا سب کچھ تو ہے۔ جب اس نے رو کے اتنا کہا نا تو ہارون رشید سویا تھا، آواز آئی ہارون بستر پہ لیٹا ہے، جلدی اٹھ، وہ دیکھ جیل میں میرا بے گناہ بندہ قید ہے، اسے جا کے چھوڑا۔ ہارون رشید جلدی جلدی آیا، جیل سے باہر نکالا، لے کے گیا گھر سلایا، صبح کو اس کو شاہی لباس پہنایا، پہنانے کے بعد اس نے اعلان کیا، دربار میں لوگوں کو بلایا، وہ کہا لوگوں آؤ دیکھو، سب کو ان کے سفارشیوں نے چھڑایا ہے، مگر یہ وہ بندہ ہے جس کی بے گناہی کا ثبوت خود خدا نے دیا۔ ہم نے خدا سے مانگنا چھوڑ دیا، ہم نے رب سے مانگنا چھوڑ دیا، اور خدا کے بعد رب سے مانگنا کریں، رب سے مانگنا کریں۔ گزارش کر کے جاتا ہوں جب 12ویں تاریخ آئے نا تو صبح 7 کے وقت دعائیں مانگ لینا، حضور کی ولادت کے وقت دعائیں مانگ لینا، اس وقت کہنا یا اللہ میں تم کا صدقہ دے دے، میرا ایمان کہتا ہے اگلی بار بھی لوٹ کے نہیں آئے گی، اللہ تمہارے دلوں کی تمنا پورا کروا دے گا۔ لیکن کریں کیا جی، ہم تو سو کے 12 بجے اٹھتے ہیں، کسے پتا کب کسے پتا کب حضور آئے گا، ہم تو 10 بجے سو کے اٹھتے ہیں۔ ابا سے کہو جلدی اٹھا لیتا، نہیں بیٹا رات 3 بجے تک موبائل چلاتا ہے، 3 بجے تک موبائل چلاتا ہے۔ یقیناً جو 3 بجے تک موبائل چلائے گا وہ 10 سے پہلے اٹھ ہی کیسے سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کاروبار میں برکت نہیں ہے، میں کہتا ہوں برکت ہونے لگے گی۔ پتا دکان کب کھولتا ہے؟ تو کہتے 10 بجے کھولتے جی سب کے ساتھ۔ میں نے کہا نہیں، میرے حضور نے کہا تھا یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ حضور نے یہ کہا تھا، حضور نے صبح کے وقت دعا مانگی تھی برکت کی۔ بتاؤ حضور نے چاہا تو سورج پلٹا کے نہیں؟ بولو پلٹا کے نہیں؟ حضور نے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے کہ نہیں؟ حضور نے چاہا تو پتھر بولا کہ نہیں؟ حضور نے بلایا تو درخت چل کے آیا کہ نہیں؟ آیا نا؟ وہی ہوتا ہے جو حضور چاہتے ہیں۔ اور حضور نے یہ کہا یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ تو 10 بجے دکان کھولے گا تو برکت کہاں سے آئے گی؟ 11 بجے دکان کھولے گا تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اگر برکت چاہتا ہے تو صبح کو صادق کے وقت اٹھ جا، فجر کی نماز جماعت سے جاتے پڑھ، رب کو سجدے کر کے دکھا، اس کے بعد سیدھا درود پڑھتا جا، دکان پہ جا کے کھول لے، دکان کھول کر بیٹھ جا۔ جب 10 بجے دکان کھولے گی اللہ تعالیٰ تیرے رزق کے حصے کا تجھے 10 بجے سے پہلے عطا کر رہا ہے۔ لیکن ہم تو روزی کے وقت سوتے رہتے ہیں۔ اگر برکت چاہتے ہو
تو صبح اٹھا کرو، صبح صادق کے وقت اٹھو، اور 12ویں تاریخ آ رہی ہے نا، ایسی برکت والی رات ہے، ایسی برکت والی رات ہے جو مانگو گے خدا دے گا۔ مانگو اللہ سے، کبھی رو کے جنت مانگ لیا کرو، کبھی رو کے بخشش مانگ لیا کرو۔ یہ زندگی 4 دن کی ہے، اور یار ہم چلے جائیں گے تو کسی کو یہ احساس نہیں کہ یہ کرسی خالی رہ گئی، آج کون بھرے گا؟ تم جاؤ گے تو خالی جگہ اور آ جائے گی، تمہاری کمی محسوس نہیں ہوگی۔ تم کچھ بھی ہو نا، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم سے وقار ہے گاؤں کا، ہم پاور ہے گاؤں کا، خدا کی قسم مرنے کے بعد تمہاری جگہ دوسرے لے لیں گے، تمہاری زمینیں بڑھ جائیں گی، تمہاری جائیداد بڑھ جائے گی، تمہاری کرسی پر دوسرا بیٹھے گا۔ پھر آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، حضور کو راضی کرو، خدا کو راضی کرو۔ اگر حضور روٹھے نہ پھر کچھ نہیں ہونے والا، کان کھول کے سنیے، کچھ نہیں ہونے والا۔ سجدے بھی تبھی قبول ہیں جب حضور راضی ہے، اگر حضور راضی نہیں ہے تو پھر سجدے بھی قبول نہیں ہے۔ کوشش کریں اپنے رب کو منانے کی۔ یہ زندگی گزر رہی ہے بھائی، بوڑھے بھی بیٹھے، جوان بھی بیٹھے، ذرا خود سوچو کتنے لوگ پچھلے سال سے لیکن اس سال سے، میں پہلے جب آیا تھا کتنے لوگ تھے، آج دنیا کے کتنے لوگ نہیں ہیں۔ یہ فیصلے خود کرو، زمین خالی آتی جا رہی ہے۔ کسی نے پہلو دانا سے پوچھا، ہارون رشید نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اصل آبادی کون سی ہے؟ انہوں نے کہا قبرستان۔ کہا یہ کیسی قبرستان؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ انہوں نے کہا سچ بتا، دنیا میں جو آیا ہے وہ گیا ہے کہ نہیں؟ بولے گیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا بتاؤ، ہارون دانا کہتے ہیں بتا کیا کوئی قبرستان سے بھی لوٹ کے آیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہاں سے کوئی نہیں لوٹا۔ تو انہوں نے کہا اصل گھر یہ بھی ہے، یہاں سے کوئی لوٹ کے نہیں آیا ہے، جہاں جا کے لوگ لوٹ آتے ہیں وہ گھر نہیں، وہ آپ کا مسافر خانہ ہے۔ تو پھر قبر کی تیاری کرو، کوئی گارنٹی ہے کوئی تمہاری قبر پہ پھول چڑھانے آئے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ آج حضور کے نام پہ وعدہ کرو، انشاءاللہ حضور کو راضی کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ بیٹیوں کو سنی صحیح العقیدہ گھروں میں دیں گے۔ اس بات پہ انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے بھائی؟ مسئلہ زیادہ خراب ہے کہ یہاں کا؟ یہاں بھی چل رہا ہے کہ یہ لین دین؟ اسی لیے نہیں بول رہے آپ لوگ؟ اگر ہے تو ختم کرو، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ آئندہ کے لیے اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں پچھلی بار آیا تھا تم سے ایک وعدہ اور کر کے گیا، کون سا وعدہ تھا یاد ہے؟ تعلیم کا وعدہ۔ تم نے پڑھائی کی؟ کتنے لوگ آگے بڑھے بتائیے؟ کوئی IAS بنایا تم نے؟ کئی سال بیت گئے، بڑی غلط بات ہے۔ میں نے کہا تھا تعلیم عام کرو۔ اچھا یہ بتائیں کتنے لوگوں کے بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہیں کتنے لوگوں کے بچے انگلش میڈیم اسکول میں؟ اللہ تمہیں سلامت رکھے بھائی۔ جب شادی ہوتی ہے نا تو 2 لاکھ ڈی جے میں لگا دیتے ہو، بچوں کی زندگی بنانے میں تمہیں شرم آتی ہے۔ کیا کرو گے تقریریں کرا کے؟ مت کرایا کرو جلسے، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی تقریریں سن کے۔ میں نے پہلے آ کے کہا تھا بچوں کو پڑھانا ضرور ہے، اور یاد رکھنا تم نہ لٹ کے ذریعے اپنا حق تو کیا یار، تم ایک انچ جگہ بندوق اور توپ کے ذریعے نہیں لے سکتے ہو۔ اگر تمہارے ہاتھ میں قلم ہے نا تو پورے بھارت میں اپنا حق لے سکتے ہو۔ یہ کان کھول کے سنتے ہو، وہ قومیں مٹ جاتی ہیں جن قوموں سے تعلیم حاصل جاتی ہے۔ میں پچھلی بار آیا تھا تو میں نے کہا تھا بچوں کو پڑھانا، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ پڑھایا گا، لیکن کیوں نہیں پڑھایا؟ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے یہاں پہ کوئی انگلش میڈیم اسکول نہیں ہے پاس میں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر پڑھاتے کیوں نہیں بچوں کو اچھے اسکول میں؟ اگر کچھ بھی نہیں تو یار کم سے کم پورے شہر میں 5% پورے گاؤں میں بچے ایسے ہونے چاہیے جو اچھے اسکول میں پڑھیں۔ یہ غلطی کب سدھاریں گے ہم؟ کیا ہم وہی بچوں سے کرائیں گے جو ہم کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں بیل کی رسیاں دے کے ہکوائیں گے ان سے؟ ہم ان سے ہاتھوں میں ہڈیاں بنوائیں گے کہ ان بچوں سے وہی کراؤ گے جو تم کرتے ہو؟ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم نہ کرو،
ان کے ہاتھوں میں قلم دو تاکہ تیرا بیٹا IAS بنے IPS بنے، اور اگر کہیں کسی مسلمان پر ظلم ہوگا، کہیں کوئی ستایا جائے گا، تو تیرے بیٹے کے ہاتھ میں قلم ہوگا، وہ ایک نہیں لاکھوں کو انصاف دلا سکتا ہے، لاکھوں کے کام آ سکتا ہے، اور تم بجلی سکا کے 5 پیٹ پلوا سکتے ہو۔ اگر یہ IPS بن جائے گا تو 5 نہیں، یہ 5 لاکھ لوگوں کے گھر کا چراغ لگتا نظر آئے گا۔ پڑھاؤ بچوں کو، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، ورنہ کیا دے گی یہ قوم تمہیں سوائے تمہاری قبروں پہ ٹھوکر مارنے کے یہ جنریشن میں کچھ نہیں دے سکے۔ آج کھانا کر لوں میں تم میں سے اور پوچھ لوں مجھے بتاؤ میت کو نہلانے کے طریقے کیا، اور پھر سوچو ہمارے گھر میں کتنے لوگ بتا سکتے ہیں۔ کھڑا نہیں کروں گا کیونکہ میں کسی کے عیب کھولنا نہیں چاہتا، بس سمجھانا چاہتا ہوں یار، بدلو، آگے بڑھو، ترقی کرو، کب تک کھال ہڈی کا کھیل کھیلتے رہو گے؟ قلم لو ہاتھوں میں، اپنے حق کے لیے آگے بڑھو۔ اگر تمہارے ہاتھ میں قلم نہیں تو تم کچھ بھی نہیں، کوئی بھی تمہیں آ کے کتنے بھی چڑھا جائے، میں کہہ کے جا رہا ہوں اگر تمہارے ہاتھ میں قلم نہیں نا تو تم صرف ایک مٹی کے ڈھیلے ہو، کچھ نہیں ہو، صرف مٹی کے ڈھیلے۔ پڑھاؤ بیٹوں کو، پڑھاؤ بچوں کو، اگر یہ پڑھیں گے اللہ کرے کوئی MBBS بن جائے، کچھ بھی نہ بن سکے BUMS بن جائے، اگر کوئی غریب تمہارے بیٹے کے پاس علاج کے لیے آئے گا، کہے گا جا میں نے حضور کے نام پہ تیری دوا فری کرنی ہے، اگر اتنا تیرا بیٹا کہہ دے گا، کوئی دعا کرے نہ کرے گنبد خضرا سے مصطفیٰ دعائیں دینے لگے گا۔ پڑھائیے بچوں کو، آگے بڑھائیے، مت رکھیے بچوں کو اندھیرے میں۔ پڑھائیں گے انشاءاللہ، یا پچھلے سال والی انشاءاللہ آئی ہے، پچھلی بار والی؟ لوگ کہتے ہیں کہ جب کسی کو کرنا ہی نہیں ہوتا تو انشاءاللہ کہہ دیتا ہے، نہ، ہم پکی انشاءاللہ کہیں گے، پڑھائیں گے انشاءاللہ بچوں کو۔ بچوں کی ذمہ داری ہے، جب تک تم سمجھدار نہیں ہو جاتے ابا کے سر پہ چڑھ جاؤ، اوکے ابا پڑھانا پڑے گا، ویسے کام نہیں چلے گا، پہلے پڑھ کے آئیں گے باقی سارے کام کرے گا۔ بچوں کی بھی ذمہ داری ہے، پڑھائی پر دھیان دیں، یہ نہیں ہے اپنے اختیار شرم آتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں کتنے بڑے موبائل، ہاں ننھی ننھی جنریشن ہے، وہی اتنے بڑے موبائل لیے گھوم رہی ہے، بتاؤ کہاں جا رہی ہے؟ بتائیے کون تباہی میں جا رہی ہے؟ تباہی۔ اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل میں کتابیں دو، کتابیں دو، کم سے کم یار سارے لوگ کم سے کم کمیٹی کی محنت کا تو خیال کریں، کتنی محنت سے جلسے ہوتے ہیں، کتنی محنت سے مولوی بلایا جاتا ہے۔ آج ایک شاعر نہیں آیا نا تو سب کو پتا ہے، چرچے رہے شام سے، یہ فلاں نہیں آیا یار، فلاں نہیں آیا، شام تک چرچے رہے، اگر میں نہ آتا تو سب آزاد بھائی کے سر پہ چڑھ جاتے نہیں، کیسا مولوی کیا؟ دو مولوی دھوکے بھی دیتے ہیں، مولوی جھوٹ بھی بولتے ہیں، ایک ایسا مولوی ہے جو وعدہ کر کے نہیں آیا، چل مولوی تو آ گیا، بتا تو نے بھی 3 سال پہلے وعدہ کیا تھا کہ بیٹوں کو پڑھائیں گے، بتا تو نے پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ میں صرف یہی تو سمجھانے آیا تھا، ترقی کرو، آگے بڑھو۔ حضور کی ولادت کا یہی پیغام ہے، جب تک حضور نہیں آئے تھے جہالت تھی، جیسے حضور آئے نا ہر گھر میں علم کا چراغ جلانے لگے، علم کا چراغ جلا گئے۔ پڑھائیں گے بچوں کو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ اس گاؤں میں کوئی ایسا کیا گزرا مجھے نہیں لگتا یہ چھتیں دیکھ کے کہ کوئی غریب ہوگا اتنا کہ جو بچوں کی فیس نہ بھر سکے، ہے کوئی جو بچوں کو نہ پڑھا سکے؟ سب گنجائش چاہ رہے ہیں یار، اور اگر نہ ہونا کوئی غریب ہونا اور اس کے بچے ہونہار ہوں تو سنو ڈی جے بجانے والوں، سنو شادیوں پہ ڈانس کرنے والوں، بے غیرتی کا تماشا دکھانے والوں، یہ زمانے کو ناچ کے بچانے والوں، امتی ضرور ہے لیکن حضور سے رشتہ کوئی نہیں رکھتے ہیں، ناچ کے یہ ثابت کرنے والوں، کلمہ ضرور پڑھتے ہیں لیکن حضور کے پیار کا کوئی خیال ہمیں نہیں ہے۔ اگر تمہاری بستی میں کوئی ہونہار بچہ ہو، غریب باپ کا بیٹا ہو، تو شادی بیاہ میں ڈی جے پہ پیسے نہ لوٹانا، وہ 2 لاکھ اٹھا کر کے کسی غریب کی تعلیم میں لگا دینا، ادھر غریب کامیاب ہوگا، ادھر جنت کی ڈگری مدینے سے مصطفیٰ عطا فرمانے لگے۔ کریں گے ایسا ہی، لیکن ہم تو کامیاب اسے سمجھتے ہیں جو سب سے زیادہ ڈانس کرا لے، مر کے دیکھ بیٹے اتنا ڈانس کرے گا قبر میں کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ ہاں مرنا سب کو ہے، قبر کا سب کو سامنا کرنا ہے، بچیں جب ابھی کوئی جنریشن ایسی رہ گئی ہے، رات دن موبائل سب کے ہاتھوں میں، سب تقریریں کرتے ہیں، سب جانتے ہیں حماد کون ہے، سب کو پتا تقریر کیسی کرتا ہے، لیکن عمل تمہیں کتنوں نے کیا مجھے بتاؤ؟
مت سنا کرو میری تقریریں. میں اس لیے نہیں لوگوں کے مونڈ بنانے نہیں بولتا. میری مرضی یہ رہتی ہے اللہ کرے کسی ایک بندے کے دل میں میری بات اتر جائے, ایک بندے کے دل میں یہ کوشش رہتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے چینجنگ ہے, ایک تبدیلی ہے. ہزاروں جوانوں کے خون ایسے آئے. کوئی کہتا میں نے داڑھی رکھی ہے, کوئی کہتا میں نمازی ہو گیا, کوئی کہتا میں نے یتیم سے نکاح کیا ہے, کوئی کہتا میں نے بیوہ کی بیٹی کے نکاح میں خرچہ کیا ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے, مگر کم سے کم اللہ کے بندو یہ جو گاؤں ہے نا, یقین کریں 3 سال سے اتنے گاؤں مجھے یاد نہیں رہے جتنا مجھے تمہارا خرم آباد یاد رہا ہے. اس لیے کہ تم نے کبھی بھی مجھے ایک اجنبی کی طرح نہیں دیکھا, جب بھی تم نے دیکھا مجھے اپنوں کی طرح دیکھا. میں آج بھی آیا نا, مجھے نہیں لگا میں پردیس میں ہوں, مجھے آج بھی لگا میں اپنے گاؤں میں ہوں, میں اپنے لوگوں کے بیچ ہوں. یار اتنا پیار اگر دیتے ہو نا تو اتنی بات نہیں مان لو کہ بچوں کو پڑھاؤ گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. اگر مجھے اتنا پیار کرتے ہو نا تو پھر بچوں کو پڑھاؤ. میری یہی خواہش ہے ہماری اس بستی میں کوئی نہ کوئی IPS ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی IAS ہونا چاہیے, ایک نہ ایک BOMS ہونا چاہیے, MBBS ہونا چاہیے. ہم کسی کے محتاج نہیں ہونے چاہیے. ہم جب پڑھنے پہ آ جائیں نا, سوچ تو سکیں جس قوم کا بچہ 30-12 دن میں اتار سکتا ہے, اگر وہ اپنی پہ آ جائے IAS بننے میں کتنی دیر لگے گی, IPS بننے میں کتنی دیر لگے گی. جنہوں نے انگلش پڑھنے کے بعد قرآن پڑھا ہے وہ کہتے ہیں بڑی مشکل ہوتی ہے قرآن کی تعلیم سیکھنا. میں کہتا ہوں سوچ تو سکیں جس قوم کے 10 سال کا بچہ 30-12 سینے میں اتار سکتا ہے, اگر وہ اپنی پہ آ جائے تو 25 سال میں IPS 1 نمبر کا بن کے بھی دکھا سکتا ہے. اس لیے کہ ہم اپنی محنت سے نہیں پڑھا کرتے, ہم تو مدینے والے کی رحمت سے پڑھا کرتے ہیں, حضور کی رحمت سے پڑھتے ہیں. تو پڑھیے اور آگے بڑھیے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی, تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے. حضور نے تجھ پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. دین سیکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صرف مدرسے جاؤ. ہاں, دین کی بھلائی کے لیے, مومنین کی مدد کے لیے اگر انگلش بھی سیکھو تو وہ بھی علم دین ہے. پڑھائیے بچوں کو, پڑھائیے آگے. بتاؤ پڑھاؤ گے انشاءاللہ؟ اب بھی نہیں بول رہے ہیں تو پھر آئندہ مجھے نہ بلانا کرنا پڑا. میں چاہتا ہوں پڑھاؤ اور آپ آگے بڑھو. یار ہم کہاں ہیں, دیکھو تو صحیح, ہمیں سال میں 1 جلسے کی پرمیشن مل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم نے دنیا فتح کرنا. یہی رہ گئے بس. ایک پرمیشن کے علاوہ تم نے دیکھے کتنے حق تمہارے دبائے جا رہے ہیں, تمہیں پتا ہے کتنی جگہ تمہیں روندا جا رہا ہے. اس لیے اپنے حق جانیے, پہچانیے اور علم کے ساتھ اپنا حق حاصل کیجیے. اس لیے کہ آتنک کی اجازت ہمارا مذہب بھی نہیں دیتا ہے. ہمارا مذہب شانتی والا مذہب ہے, امن والا مذہب ہے. جب اسلام آیا ہے تبھی لوگوں نے مسکرانا سیکھا ہے. جب اسلام آیا ہے تبھی انسانیت مسکرائی ہے. جب انسان آیا ہے نا تبھی دکھی کے جو درد کے مارے لوگ ہیں ان کو سکون ملا ہے. اگر اسلام سے اتنا دنیا کو فائدہ ہوا ہے تو مسلمان کو کتنا فائدہ ہونا چاہیے. کریں گے کوشش انشاءاللہ. سارے بولیں انشاءاللہ. اور چچا کے انتظار میں نہ رہیں, ان کی تو کٹ گئی. ہاں, جن کے سفید بال ہیں ان کی تو کٹ گئی, فکر ان کی کریں جو چھوٹے بچے. میری آج کی محفل میں 2 باتوں کا خیال کرنا ہے. رشتے وہابیوں میں پھر چپ ہوئے آپ لوگ. رشتے وہابیوں میں اگر اب بھی نہیں بولے ایک گھنٹہ اور بڑھا دوں گا تقریر میں, جب تک ہاں نہیں کرا لوں گا ختم نہیں کروں گا. رشتے وہابیوں میں نہیں کریں گے, بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. ہمارے شریف کا اعلان ہے آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے. وہ ان کے ہاتھوں میں سے موبائل لے کے, ورنہ یہ نسل بچے گی. یہ تبھی بچے گی جب ان کے ہاتھوں میں کتابیں دیں گے. اور تم سے جوانوں گزارش ہے جو گیم کھیلتے رہتے ہو نا پورا دن, کئی ایک پاگل ہو گئے, ایک تو زنجیر میں بندہ پڑا. ہاں, کہہ رہا مار, میں نے کہ خود مرنے کے قریب آ گیا, ابھی مار نہیں گئی. لوگ پاگل ہوتے جا رہے ہیں, کتنی دھن سے کھیل رہے ہیں, دماغی کام چھوڑ گیا, بتی بھاگ گئی, پاگل ہو گئے. لیکن چھوڑ نہیں رہا گئے.
بھئی یہ گیم کا جنون ہے جس نے پاگل بنایا، لوگوں نے زنجیروں میں باندھ دیا، تیرے بدن پہ میل ہے، لوگ حقارت سے دیکھ رہے ہیں۔ عطا اس پاگل پن کو اگر جنون ہی سوار کرنا ہے تو تعلیم کا جنون سوار کر، علم کا جنون سوار کر۔ اگر تجھے علم کا جنون سوار ہوگا اور جب قابل بن کے نکلے گا، لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں کا بیٹا جا رہا ہے، بلکہ لوگ دیکھ کے کہیں گے فلاں ادھیکاری کا باپ جا رہا ہے، آئی ایس کا باپ جا رہا ہے، ایم بی بی ایس کا باپ جا رہا ہے، یو ایم ایس کا باپ جا رہا ہے۔ اور جب تو چلے گا بیٹے کو سلام چھوڑ، دنیا تجھے سلام کرے گی، اور اس لیے کرے گی یہ وہ باپ ہے جس نے سماج کو ایسا بیٹا دیا ہے جو گھر کا بھی خیال کرتا ہے، سارے جگ کا بھی خیال ہے۔ اس لیے خیال کریں، بچوں کو پڑھاؤ، تعلیم آگے بڑھاؤ بچوں کو۔ یہ آج کے جلسے کا پیغام ہے۔ مکمل تقریر تو آپ نے مفتی صاحب سے سنی، حضور قیامت کے حوالے سے، عظمت کے حوالے سے، مگر مجھے اتنی باتیں آپ سے کرنی تھی۔ کوشش کریں، پڑھائی کرنی ہے اور بد مذہبوں سے رشتہ نہیں کرنا ہے۔ ورنہ یاد رکھو سارے لوگ مرید ہیں نا، کسی کے ہے نا، ہے مرید۔ ڈر کیوں رہے ہو؟ مجھے اپنا مرید نہیں بنانا ہے۔ میں جس دن اپنا مرید بناؤں گا تو ایسا بناؤں گا کہ وہ بھی جنتی اور میں بھی جنتی۔ ہاں، ایک بناؤں گا لیکن نیک بناؤں گا۔ مگر خیال کریں، آپ لوگ مرید ہیں نا کسی نہ کسی کے، پھر آپ نے سر ہلایا۔ اگر پڑھے ہوتے تو سر نہ ہلاتے۔ مرید ہے نہیں ہے کسی نہ کسی کے، کوئی بریلی شریف سے ہے، کوئی ماریرا شریف سے ہے، کوئی پیلی بھیت شریف سے ہے، کوئی گالپی شریف، کوئی مسورلی شریف، کوئی بلگرام شریف ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی مرید ضرور ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤ، مرید کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے اظہری میاں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو اب ہم نہیں چاہیں گے کسی اور میاں کے ہاتھ میں ہاتھ دے۔ یہی مطلب ہے نا۔ اگر ہم نے تاج الشریعہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو پھر ہم کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے۔ اگر تاج الشریعہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا تو پھر حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا وہابی کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے گا؟ سمجھاؤ، روکو ہمیں، بدلو۔ ہاں، خالی ہنسنے سے کام نہیں چلے گا، کچھ کرنے سے کام چلے گا۔ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں جو نہ مانا، اس لیے کہ جو حضور کا نہیں وہ ہمارا، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا۔ میں اور آہستہ بولوں تاکہ آپ زور سے بولیں، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا۔ ماشاءاللہ، آپ سمجھ میں آیا۔ مجھے پتا ہوتا نا پوری تقریر آہستہ کرتا ہے، کیونکہ یہ آہستہ پہ بولا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی نا، کریں گے انشاءاللہ ایسی کوشش۔ آپ کو یہ کام کرنے گا، وہ کیا نام تھا، حضرت یحییٰ مدینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کا بڑا مرید تھا نا، بڑا صحیح تھا۔ تو وہ ڈوبنے لگا دریا میں، کائے میں ڈوبنے لگا، پھر منہ دیکھنے لگے۔ آپ لوگ مارو گے کیا؟ کہاں ڈوبنے لگا؟ دریا میں۔ جب ڈوبنے لگا نا تو غوطے لگے نا تو حضرت خضر علیہ السلام آ گئے، کہنے لگے لاؤ تجھے نکال دیا۔ اس نے کہا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں۔ کہا کیوں؟ اس نے کہا یحییٰ منیری کا مرید ہوں، آپ کا نہیں ہوں۔ آنے والے نے کہا میں خضر ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ خضر ہوں گے لیکن یحییٰ منیری تو نہیں ہے نا آپ۔ وہ میرے پیر یحییٰ منیری ہے، میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا کیونکہ یہ ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا ہے۔ تو پھر تھوڑی دیر گزری، ایک دو غوطے اور لگے، یحییٰ منیری آ گیا، کہنے لگے بڑا ضدی اللہ ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ پھر آپ نے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے نکالا۔ یار اگر یحییٰ منیری کا مرید ایسا ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کا مرید کیسا ہونا چاہیے؟ حضور کا ہاتھوں سے گوزے کوثر کا جام بھی پینا ہے، اور وہابی سے ہاتھ ملا کہتے ہیں ٹھیک ہو، پکڑتے ہاتھ، پتہ چلے جا۔ تمہیں پتہ ہے جبریل بھی ابو بکر صدیق کے عقیدے والے ہیں، میکائیل بھی ابو بکر صدیق کے عقیدے والے ہیں، اسرائیل بھی ابو بکر صدیق کے عقیدے والے ہیں۔ جب روح نکالنے آتے ہیں اور سننی ہوتا ہے تو دیکھ کے مسکرا کے ملک الموت کہتے ہیں اپنا ہی ہے، میلاد منایا کرتا ہے۔ ایسے روح نکالنا پتہ نہ چلے۔ اور اگر وہابی کی روح نکالنے آتے ہیں، اچھا حضور کی میلاد کا شرک کہتا تھا، لگاؤ ذرا رگڑا جما کے۔ پھر جب گھٹیڑی مارتے ہیں نا تو ادھر کی بسلی ادھر، دنیا میں کام تمام لیتا ہے۔ اب وہ آپ کو سوچنا ہے تم کیسے نکلوانی ہے۔ تین اکائی بن جاؤ گے، تین اکائی۔ آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگو سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو، اللہ سلامت رکھے، لو ہو قلم تیرے ہیں،
تو حضور سے وفا کریں، بد مذہبوں سے رشتہ ختم کریں، بچوں کو پڑھائیے، 12ویں شریف کا جلوس محبت سے نکالیے، ہر گھر میں جھنڈی ہونی چاہیے، لگنا چاہیے سنیوں کی بستی میں۔ یہ نہیں کہ ہم نے 2000 کا جوتا خرید لیا اور انتظار کر رہے ہیں حضور کے جنم دن پہ فری جھنڈے بانٹ رہے ہیں۔ جیسے 15 اگست 26 جنوری پہ لوگ دیکھ رہے تھے کوئی بانٹنے والا ہے، بانٹنے والے کا بیچنے والے گھروں میں آگے بیچ کے گئے ہیں۔ ہم بیچنے والے کا انتظار نہیں کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے مل کہاں رہے گا۔ جھنڈے کی بات ہے، ہم جان دیں کے بھی جھنڈا لگائیں گے، اس لیے کہ یہ جھنڈا سیاست کا جھنڈا نہیں، یہ دنیا پہ امن اور شانتی کا جھنڈا ہے۔ کائنات میں سکون کا جھنڈا اگر کوئی ہے تو حضور کی آمد کا جھنڈا ہے۔ اس لیے ہر گھر پہ جھنڈا ہونا چاہیے، ہر بندہ سفید کپڑے پہن کے جلوس نکالے، اس لیے کہ لباس حضور کو سفید ہی پسند ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی کرتا پاجامہ سفید پہنے گا، سارے لوگ جلوس میں سفید کرتا پاجامہ۔ اور جوانوں تم سے ایک بات کیا جاؤں، شرٹ اتار کے ڈانس نہیں کرنا ہے۔ کئی بار اتنا برا ناچ رہے تھے بھائی جلوس میں، ویڈیو بن کے پڑتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھڑے لے جا رہا ہے۔ ناچنا نہیں ہے، شانتی کے ساتھ حضور کا جلوس نکالنا، ہر ہاتھ میں جھنڈا ہونا چاہیے، سب کی زبان پہ ترانہ ہونا چاہیے، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، بس یہ پیار کے نعرے ہونے چاہیے، دنیا کو پتہ چلنا چاہیے جس نبی کا جلوس اتنی شانتی کا ہے، اس نبی کی اپنی محفلیں کتنی شانتی والی رہتی ہوگی۔ اس لیے جلوس شانتی سے سارے جوان نکالیں، اور کوئی بھی ایسا موقع غیروں کو نہ دیں جو تمہاری حرکتوں کی وجہ سے حضور کی ولادت پہ ٹپڑی کوئی کرے، ٹھیک ہے جی؟ یہ ضروری باتیں بتا رہا ہوں جن کی ضرورت ہے آج، ایسی کوئی بات نہیں کرنی ہے جس کی وجہ سے حضور کی ولادت پہ کوئی آواز اٹھائے۔ ہمیں شانتی کے ساتھ جلوس سے نکالنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل حارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، ریز میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، ہر طرف حضور کی ولادت کی خوشیاں ہونی چاہیے۔ لیکن آج ولادت کی صدقے میں ہر گھر میں یہ پیغام ہونا چاہیے کہ ہر بندے کو اپنے بچے کو پڑھانا ہے۔ انشاءاللہ پڑھائیں گے نا انشاءاللہ؟ میں اگلی بار پھر آؤں گا، پیچھا نہیں چھوڑوں گا، پھر پوچھوں گا پڑھایا کہ نہیں پڑھایا۔ آؤں نہ آؤں ایک آدھ بار، یہ ڈر گئے کہ اب تو پوچھے گا پھر آ کر۔